ہماری آیات پر تو آپ ان سے کہیے کہ آپ کے لیے سلامتی ہو، آپ پر سلامتی ہو. کاتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے جو ہے تو کیا کیا اپنی ذات پر رحمت کو لکھ لیا ہے، لازم کر لیا. جی. قال فدنونا منه حتى وضعنا ركبنا على ركبته. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریب ہوتے تھے، اتنا قریب ہوتے تھے کہ ہمارے گھٹنے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملتے تھے. جی. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس معنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے تھے، بیٹھا کرتے تھے. جی. فإذا أراد أن يقوم قام وتركنا فأنزل الله. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ فرماتے اٹھنے کا تو کیا کرتے، اٹھتے وترکنا اور ہم کو چھوڑ دیتے تھے. جی. فأنزل الله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد اللہ تعالیٰ نے عيناك اسی پر یہ آیات جو ہے وہ نازل فرمائی کہ آپ اپنی ذات کو جو ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ پابند روکے رکھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو صبح و شام جو ہے وہ پکارتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. جی. ولا تجالس الأشراف ولا تطع من. ہاں، مالداروں کے ساتھ نہ بیٹھیں. ولا تجالس الاشراف، مالداروں کے ساتھ نہ بیٹھیں. جی. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن اور ذكرنا. ان لوگوں کے دل کو جن کو ہم نے غافل کر دیا، جن کے دلوں کو، تو آپ ان کی باتوں کو نہ مانیں. جی. یعنی عیینۃ والاقرع واتبع هواه. یعنی مراد عیینہ بن حصن اور جو ہے وہ اقرا ہے. جی. واتبع هواه وكان امره فرطا. ہاں، انہوں نے اتباع کی، اپنی خواہشات کی، اور ان کا معاملہ جو ہے وہ حد سے متجاوز ہے، ہلاکت کی طرف ہے. جی. قال هلاكا قال امر عيينة والاقرع ثم ضرب لهم. یعنی کس کا معاملہ؟ عیینہ بن حصن کا اور جو ہے اقرا بن حابس کا. جی. ثم ضرب لهم مثل الرجلين ومثل الحياة پھر الدنيا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی دو قرآن پاک کے اندر جو مثال تھی دو لوگوں کی اور اسی طرح سے دنیا کی زندگی کی. جی. قال خباب فكنا نقعد مع النبي صلى الله عليه جب وسلم. یہ آیات مبارکہ نازل ہوئیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ہم بیٹھا کرتے تھے فَإِذَا بَلَغْنَا السَّاعَةَ الَّتِي يَقُومُ، پھر ہم احساس کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا ہے تشریف لے جانے کا. ہم اس وقت کے مطابق خود ہی جو ہے وہ کیا کرتے تھے، قمنا، ہم اٹھ جاتے تھے، ترکناہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علیحدگی دیتے تھے، یعنی کہ حتیٰ یقوما، تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جائیں. ٹھیک ہے. جب اللہ کی طرف سے آگے نا کہ اب آپ ان کے ساتھ بیٹھے تو ہم پھر خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احساس کیا کرتے تھے. جی چلیے. وبه قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو داود قال حدثنا قيس بن الربيع عن المقدام بن شريح عن أبيه عن سعد رضي الله عنه قال نزلت هذه الآية فينا ستة یہ ہم 6 لوگوں کے بارے میں یہ آیات مبارکہ جو ہیں منازل ہوئی ہیں. جی. في وفي ابن مسعود، میرے بارے میں، عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں، صہیب کے بارے میں، عمار کے بارے میں، مقداد کے بارے میں، بلال اور حضرت بلال رضی اللہ عنہم کے بارے میں. جی. قالت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا نرضى أن نكون أتباعا لهم فاطردهم عنك. قال ہم اس پر خوش نہیں ہیں کہ ہمارے جو ہے وہ کیا ہے جو غلام ہیں ان کے لیے اتنا پروٹوکول ہو، ہم خوش نہیں، آپ ان کو جو ہے اپنے سے دور کیجیے. جی. قال فدخل قلب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من ذلك ما شاء اللہ. اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں کوئی چیز داخل ہوئی جو اللہ نے چاہی. فانزل اللہ عز وجل، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارکوں کو نازل فرمایا. ولا تطرد الذین يدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہ الآیات. چلیے. باب فی المکثرین، یہ مالداروں کے بارے میں ہے. یہ باب جو ہے وہ زیادہ مالدار لوگ جو ہیں یہ ان کے بیان میں ہے. جی چلیے. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا بكر بن عبد الرحمن قال حدثنا عيسى بن المختار عن محمد بن أبي ليلى عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ويل للمكثرين إلا من قال. صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مالداروں کے لیے ہلاکت ہے، مالداروں کے لیے ہلاکت ہے. الا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا، ہاں وہ مالدار جو اس طرح سے کیا کرے، اللہ کے راستے میں جو ہے وہ کیا کرتا ہے، خرچ کرتا ہے. ٹھیک ہے. 4 دفعہ عن یمینی، دائیں والوں کی طرف، وعن شمالی، بائیں، ومن قدامی، آگے، ومن ورائی، پیچھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چہات جہت جو لوگ آدمی جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان مالداروں کے لیے کوئی ہلاکت نہیں. ان مالداروں کے لیے ہے جو اللہ کی یاد سے غافل، ناجائز طریقے سے کمائیں، ناجائز کاموں میں خرچ کریں اور جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کریں. آ جائے گی بات سمجھ. جی چلیے.
وبه قال حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا إكرمة بن عمار قال حدثني أبي زميل هو سماك عن مالك بن مرسل الحنفي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأكثرون هم الأسفلون يوم القيامة إلا من رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مال کے اعتبار سے زیادہ ہیں قیامت کے دن جو ہے وہ نچلے طبقے میں ہوں گے. جی إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وكسبه من ہاں جس طيب. نے اس طرح سے جو ہے وہ کیا کیا خرچ کیا وَكَسَبَهُ مِن طَيِّبٍ اور جو ہے وہ کیسے کمایا کس طرح سے مال تھا حلال ذرائع سے کمایا وَكَسَبَهُ مِن طَيِّبٍ اور حلال ذرائع سے مال کو کمایا. جی وبه قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأكثرون هم الأسفلون إلا من قال هكذا وهكذا ثلاثا. وبه قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا عبد العزيز بن محمد بن أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحب أن أحدا عندي ذهبا فتأتي میں عليه یہ نہیں چاہتا کہ میرے پاس احد پہاڑ جتنا سونا ہو فتاتیا علیہ ثالثتون اور تیسرا دن اس پہ آ جائے وعندی منہ شیئون اور اس سے جو ہے کچھ باقی ہو الا شیئون ارصدہ فی قضاء دین ہاں اتنا سا جو قرض کی ادائیگی کے لیے کیا ہو باقی بچے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مصروفیات تھی اللہ کی عبادت تھی ہر وقت جو ہے وہ دعوت کا کام تھا تو اس لیے آپ نے تیسرے دن تک جو ہے وہ فرمایا ورنہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی مال اللہ اور بہت بہار جتنا اتنا زیادہ مال تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں کیا فرمایا کرتے تھے خرچ کیا کرتے تھے. جی صاحب وبه قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة یہ ساری روایات آپ کی پڑھی نہیں ہیں توجہ کیجئے گا. چلیے قال حدثنا يزيد بن أبي مريم عن أبي عبيد الله مسلم بن مشكم عن عمرو بن غيلان الثقفي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم من آمن بي وصدقني وعلم أن ما جئت به وهو الحق من عندك فأقلل ماله وولده وحبب اے إليه اللہ لقاءك. جو شخص مجھ پر ایمان لائے وصدقنی اور میری تصدیق کرے وعلم ان ما جئت به هو الحق من عندك اور جو میں لے کر آیا ہوں اس پر یقین کرے کہ وہ کیا ہے حق ہے تو اے اللہ جو ایسا شخص ہے فَأَقْلِ الْمَالَ اس کے مال کو کم کر دے وَوَلَدَ اور اس کی اولاد کو وَحَبِّبْ إِلَيْهِ لِقَاءَكَ اور اس کو جو ہے اپنی ملاقات کیا بنا دے محبوب بنا دے پسندیدہ وَعَجِّلْ لَهُ الْقَضَاءَ اور اس کی موت کو جلدی کر دے. یہ تو تعارض آ گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ جو ہے وہ بہتر کون ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا من طال عمره وحسن عمله وہاں تو یہ فرمایا تھا تو یہ تو تعارض آ گیا. تو محدثین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے لیے لمبی عمر جو ہے وہ کس کا باعث ہو فتنے کا باعث ہو اولاد فتنے کا باعث ہو اور اسی طرح سے جس کے لیے مال جو ہے وہ فتنے کا باعث ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے جو ہے وہ کیا فرمایا ہے یہ دعا فرمائی کم مال کی کم اولاد کی اور جو ہے کم عمر کی ایسا شخص جس کے لیے مال اولاد اور جو ہے یہ لمبی عمر کیا بن سکتی ہے آزمائش فتنہ جو ہے وہ بن سکتی. پتہ نہیں سمجھ گئے کہ نہیں آ رہے گی سمجھ اب تعارض نہیں رہے گا ہے سمجھ چلیے. ومن لم يؤمن بي ولم يصدقني ولم يعلم ان ما جو جئت شخص جو ہے به وہ کیا مجھ پر ایمان نہیں لایا ولم یصدقنی میری تصدیق نہیں کی ولم یعلم ان ما جئت اور اس کو پتہ ہی نہیں کہ ما جئت به هو الحق من عندك جو آپ کی جانب سے مجھے آپ نے دیا ہے وہ حق ہے فاکثر مال اللہ اس کو مال کے فتنے میں مبتلا مال زیادہ ہو وہ ولدا اولاد واطل عمر اور اس کی عمر کو لمبا کر دے. جی چلیے سمجھ. بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا غسان بن برزين وحدثنا عبد الله بن معاوية الرمحي قال حدثنا غسان بن برزين قال حدثنا سيار بن سلامة عن البراء السليطي عن نقادة الأسدي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل يستمنحه ناقة. نقادہ اسدی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک شخص کے پاس بھیجا. کس لیے بھیجا؟ یستمنحہ ناقتن اس سے اونٹنی مانگنے کے لیے دودھ والی اونٹنی مانگنے کے لیے. جب میں اس کے پاس گیا تو فردہ تو اس نے تو رد کر دیا. ثم بعثنی الی رجل آخر پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کے پاس بھیجا فارسل الیہ بناقۃ
تو انہوں نے پھر جو ہے وہ اونٹنی دے دی. ٹھیک ہے, آگے کی بات سمجھ. فلما ابصرها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اونٹنی دیکھی تو فرمایا اللہم بارک فیہا وفی من بعث بہا, اے اللہ اس اونٹنی میں بھی برکت ڈال دے اور جس نے یہ اونٹنی بھیجی ہے اس کو بھی برکت دے دے. فقلت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نقادہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول وفی من جاء بہ, برکت کی دعا اس کے لیے بھی کیجئے جو اونٹنی لے کر آیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی لانے والے کے بھی کے لیے کیا کی, برکت کی دعا فرمائی. ثم امر بها, پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا, فحلبت, اس کا دودھ نکالا گیا, فدرت, اور اس کا دودھ جو تھا وہ کیا تھا, بہت زیادہ تھا. جی چلیے صاحب. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اقصر مال فلان لمانع الاول اعلیٰ فلان کے مال کو زیادہ کر دے, وہ جس نے منع کیا تھا. المانع الاول, جس نے اونٹنی دینے سے کیا کیا تھا, منع. کثرت مال انسان کے لیے کس کا باعث ہو سکتا ہے, فتنے کا. اور فرمائے کہ وجعل رزق فلان یوما بیوم, اور جس نے اونٹنی دی ہے اللہ اس کا مال اتنا ہی رہے کہ دن بدن بس جو ایک دن کی ضروریات پوری ہوتی جائیں. للذی بعث بالناقۃ, جس نے جو ہے وہ اونٹنی بھیجی تھی. چلیے صاحب. وبه قال حدثنا الحسن بن حماد قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن ابي حسين عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد القطيفه. قطیفہ جو ہے وہ کمبل کو کہتے ہیں, اور جو ہے وہ خمیصہ جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں, چادر کو کہتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دینار کا بندہ اور یہ جو ہے وہ دراہم کا بندہ, یہ لباس کا بندہ, کمبلوں اور چادروں والا بندہ, ان اوتی راضیہ, اگر اس کو دیا جائے تو خوش ہوتا ہے, وَإِن لَمْ يُعْطَ لَمْ يَفِي, اور نہ دیا جائے تو وعدہ پورا نہیں کرتا. چلیے. وبه قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا اسحاق بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن دينار عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تعيس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميسة تعيس من تكس واذا شيك فلن تقش. ہاں, ان تکسا اوندا ہو, وَإِذَا شِيكَ, اور اس کو جب کانٹا لگے تو فلن تقشا, اس کا کانٹا ہی نہ نکلے, اس کا کانٹا ہی نہ نکلے. جی چلیے. اور بعض روایتوں میں فلن تقشا, تو اس کا کانٹا نکالا ہی نہ جائے, کوئی نکالے ہی نہ اس کا کانٹا. جی چلیے. باب القناعت, یہ باب قناعت کے بیان میں ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں عطا فرمائیں اس پر جو ہے وہ کیا کیا جائے, صبر کیا جائے, اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے, تو اس کو جو ہے وہ جس انسان کے لیے کافی ہو جائے. حرص باقی نہ رہے, لالچ باقی نہ رہے, اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرے, اس کو قناعت. جی چلیے. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العمل. مال کے زیادہ ہونے سے بندہ مالدار نہیں ہوتا, ولكن الغنى غنى النفس, اصل مالداری تو کس کی مالداری ہے, جی دل کی. چلیے. وبه قال حدثنا محمد بن رمح قال حدثنا عبد الله بن لهيعة عن عبيد الله بن ابي جعفر وحميد بن هانئ الخولاني انهما سمعا ابا عبد الرحمن الحبلي يخبر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال قد افلح من هدي الى الاسلام. ہاں, جس کو ہدایت مل گئی اسلام کی وہ شخص کامیاب ہو گیا. ورزق الکفاف, اور جس کو پورا پورا جو ہے وہ رزق دیا گیا وہ بھی کامیاب. وقنع بھی, اور جس نے جو ہے وہ دیے ہوئے رزق پر جو ہے وہ کیا کی, قناعت کی. یہی ترجمۃ الباب کے ساتھ مناسبت ہے. چلیے صاحب. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. اے اللہ, آل محمد کا جو رزق ہو وہ کتنا ہونا چاہیے, بقدر ضرورت ہونا چاہیے. چلیے. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي بيان عن اسماعيل بن ابي خالد عن نفيع عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من غني ولا فقير ولا بد يوم القيامه انه اتي من الدنيا قوتا. فرمائے کہ چاہے مالدار ہے یا فقیر ہے, قیامت کے دن ہر ایک کی تمنا ہوگی, خواہش ہوگی کہ اے کاش دنیا میں مجھے بس بقدر ضرورت جو ہے وہ کیا دیا جاتا, رزق دیا جاتا. جی چلیے. وبه قال حدثنا سويد بن سعيد ومجاهد بن موسى قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي شميلة عن سلمة بن عبيد الله بن محسن الانصاري عن ابيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصبح منكم معافا في جسده. ہاں, جو صبح کرے اس حالت میں صبح کرے کہ وہ اس کے جسم میں
عافیت ہے، ہر طرح کی بیماری سے، تکلیف سے اس کو عافیت ہے. آمیناً فی سربی، فی سربی ہی، فی نفسی ہی، فی اہلی ہی، فی بیتی ہی. یہ مختلف معنی جو ہیں وہ محدثین نے جو ہیں وہ کیے ہیں. اور وہ امن کے ساتھ ہے، اسے کسی قسم کا خوف نہیں، اپنی ذات کے بارے میں، اپنے گھر والوں کے بارے میں، اپنے گھر کے اندر کوئی اسے خوف نہیں ہے. اور فرمائے کہ عندہ قوت یومی، اور اس کے پاس بقدر ضرورت اللہ کا رزق بھی موجود ہے. فکأنما حیزت لہ الدنیا، تو سمجھ لیں کہ اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا کی تمام نعمتیں جو ہے وہ کیا ہیں، جمع کر دی گئی. چلیے. وبه قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا بكيع وابو معاويه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا الى من هو اسفل منكم ولا. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو دیکھا کرو جو نعمتوں کے اعتبار سے تم سے جو ہے وہ کیا ہے، کم ہے، تاکہ اس کو دیکھ کر تمہیں احساس ہو اور تم اپنی نعمتوں پر جو اللہ کی دی ہوئی ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرو. جی چلیے. فلا تنظروا الى من هو فوقكم، جو دنیاوی اعتبار سے تم سے زیادہ ہے اس کی طرف نہ دیکھو تاکہ تم ناشکری نہ کرو اللہ تعالیٰ کی. فإنه أجدر، یہ زیادہ لائق ہے اس بات کے اللہ تزدروا نعمت اللہ، تاکہ تم اللہ کی نعمتوں کو حقیر نہ سمجھو. جی. قال ابو معاويه عليكم. یہ تم پر لازم. وبه قال حدثنا ابو سنان قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان قال حدثنا يزيد بن الاسم عن ابي هريره رضي الله عنه رفع الى النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا ينظر الى صوركم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتے تمہاری صورتوں کی طرف، تمہارے مال کی طرف، بلکن انما ينظر الى اعمالكم وقلوبكم، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کی طرف دیکھتے ہیں. جی. باب معیشت آل محمد صلی اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا، آپ کی آل کا گزران کیسا تھا، معیشت کیسی تھی، کیسے جو ہے گزر ہوتا تھا، تو یہ باب جو ہے وہ اس کے بیان میں. چلیے صاحب. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن نمير وابو اسامه عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت ان كنا آل محمد صلى الله عليه وسلم لنمكث شهرا ما نوقظ. ہم اہل بیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ جو ہے لنمکث شہرا، ایک مہینہ ہو جاتا تھا کہ ما نوقد فیہ بنار، ہمارے گھر میں آگ ہم نہیں جلاتے تھے. جی چلیے. ما هو الا التمر والماء، ما هو الا التمر والماء، کھانے کے لیے جو ہے وہ کیا ہوتا تھا، صرف جو ہے وہ پانی اور کھجور. الا ان نبنا نمیر قال نلبث، وہاں پر نمکث کی جگہ نلبث شہرن کے الفاظ ہیں. تو آج بھی مرغوب غذا ہے، حرم میں بھی جو ہے، مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ میں رمضان المبارک کی جو سحری ہے وہ عام طور پر جو ہے وہ عرب کی خاص طور پر جو ہے وہ آخری عشرے میں، کہ جیسے ہی قیام اللیل جو ہے وہ اس میں حاضری ہوئی، اس کے بعد سحری جو ہے وہ یہی کھجور اور جو ہے وہ ساتھ جو ہے وہ ساتھ جو ہے وہ خبز روٹی لے لی. تو کوئی مرغن غذائیں، کوئی ایسی چیز جو ہے وہ سحری میں جو ہے وہ نہیں ہوتی. جی چلیے صاحب. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن عائشه رضي الله عنها قالت لقد كان ياتي على آل محمد صلى الله عليه وسلم اشعار ما يرى في بيته من بيوته الدخان. یہ وہ مفہوم ہے. جی چلیے. قلت فما كان طعامهم قالت الاسودان. آپ کھانا کیا ہوتا تھا؟ الاسودانی، تو وہ دو چیزیں سیاہ ہوتی تھی، ایک کھجور والماء، پانی. اور پانی کو سیاہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ عام طور پر مشکیزوں میں پانی ہوتا تھا، وہ تو وائٹ لیس، اس کی کوئی رنگ تو نہیں ہوتا کچھ، ٹھیک ہے. تو جو مشکیزہ جو ہے وہ اندر سے کیا لگتا ہے، سیاہی لگتا ہے. تو پانی بھی سیاہی دکھنے میں کیا لگتا ہے، سیاہ لگتا ہے. کسی بھی برتن میں ڈالا جائے تو وہ اسی طرح سے لگتا ہے. تو اس وجہ سے پانی پر جو ہے اسود کا لفظ جو ہے وہ اطلاق کیا گیا. چلیے. غیر انه كان لنا جيران من الانصار جيران صدق وكانت ہاں کچھ مخلص جو ہے وہ انصار کے دوست تھے، گرانے تھے. جی. وكانت لهم ربائب، اور ان کی جو ہے وہ کیا تھی، گھر کی پالی ہوئی جو ہے وہ کیا تھی، بکریاں تھی. تو ربائب جو ہے ایسی بکریاں جو باہر چراگاہوں میں نہیں چرتی، بلکہ ان کو چارہ جو ہے وہ کہاں سے کھلانا پڑتا ہے، گھر سے کھلانا پڑتا ہے. ان کو جو ہے وہ کیا کہا جاتا ہے، ربائب کہا جاتا ہے. سائمہ جو ہوتی ہیں وہ باہر چرتی ہیں، بات ہو چکی ہے، پہلے آپ نے پڑھا ہوگا. ان کو ربائب کہا جاتا ہے. چلیے. فكانوا يبعثون اليه البانها. ہاں وہ دودھ بھیجا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. جی. قال محمد وكانوا تسعة ابيات. اور کتنے گھرانے تھے؟ 9 گھر تھے جس میں جو ہے. جی جی چلیے. وبه قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا شعبة عن سماك عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت عمر بن الخطاب يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتوي في اليوم من الجوع.
پیٹ کے اندر جو ہوتی ہے نا، کہتے بل پڑ رہے ہیں، کروٹیں ہو رہی ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کروٹیں لیتے تھے بھوک کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے چین، یعنی کہ جو انسان کو طبی طور پر جو ہے بھوک کی وجہ سے بے چینی ہوتی ہے تو یلتوی فی الیوم من الجوع، بھوک کی وجہ سے، ما یجد من الدقل، دقل کس کو کہتے ہیں؟ ردی کھجوریں، کہ کھانے کے لیے جو ہے وہ ردی کھجوریں بھی جو ہے میسر نہیں ہوتی تھی، کہ ما یملأ به بطنا، کہ جس سے اپنے پیٹ کو جو ہے وہ بھر سکے۔ جی چلیے صاحب۔ وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا الحسن بن موسى قال انبانا شيبان عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مرارا والذي نفس محمد بيده ما اصبح عند آل محمد ساع حب ولا ساع تمر وإنما لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں صبح ہو اور آپ کے گھر کے اندر ایک سا کھجوروں کا یا ایک سا جو ہے وہ کس کا ہو، جو ہے وہ دانے کا، اناج کا، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اور آپ سا کو جانتے ہیں تقریباً کتنے کلو کا ہوتا ہے؟ 2.5 کلو کا ہوتا ہے، 2.5 کلو کا ہوتا ہے۔ جی چلیے۔ وإن له يومئذ 9 نسوة، اور اس وقت جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے گھرانے تھے؟ 9 گھرانے تھے۔ جی چلیے صاحب۔ وبه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابو المغيرة قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي عن علي بن بزيمة عن ابي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله بس صلى چاہتے الله تھے عليه کہ آج آپ کو دال نہ کھلائی جائے، گوشت ہی ہو صبح، تو وہ گوشت کے پکنے میں، اور پھر آج لائٹ اچانک جو ہے وہ ایسا ہوا کہ کٹھی گئی دونوں، تو اس وجہ سے تاخیر ہوئی کہ لائٹیں کٹھی جاتی رہیں، ایک گوشت کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اور دوسرا جو ہے وہ لائٹ کی وجہ سے۔ باقی اللہ نے جو مقدر میں کیا، ٹھیک ہے، تو لیکن اللہ نے اس کا ایک بدل بھی کہ آج ماشاءاللہ ڈبل ہے، بدل سے ذکر کے بعد آج جو ہے وہ ڈبل دعوت ہے، ایک کھانے کے فوراً بعد، وہ نماز کے جو ہے وہ فوراً بعد، مجلس ذکر کے فوراً بعد، اور پھر آپ کے لیے وہ خصوصی ایک نہیں، یہ بھی دعوت ہے، یہ نہ ہو کہ آپ کہیں گے جی وہ آخر والی میں جائیں گے، یہ زیادہ وہ مرغان ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک جو ہے وہ پھر مولانا نے جو آپ کے لیے وہ اسپیشل، مولانا زبیر صاحب نے وہ کیا ہے حلوہ پوری کا نظم، وہ 9 ساڑھے 9 بجے وہ تب، ٹھیک ہے، وہ آپ کے لیے خاص ہے۔ لیکن وہ جو کھانا ہے شام کا وہ تو سب شریک ہیں مجلس ذکر کے بعد تمام کلاسز، لیکن ٹھیک ہے جی، تو وہ انشاءاللہ جو ہے کوئی نہیں، اگر تاخیر ہوئی ہے تو ٹھیک ہے۔ چلیے صاحب۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اصبح في آل محمد الا مد من طعام او ما جی اصبح الا في مد من طعام، جی کہ نہیں صبح کی، مگر کتنا گھر میں کیا موجود ہوتا تھا؟ ایک کھانے کا مد جو ہے وہ سا کا 1/4 حصہ ہے، تقریباً 600 گرام۔ جی چلیے صاحب۔ او قال ما اصبح في آل محمد مد من طعام وبه قال حدثنا نصر بن علي قال اخبرني ابي عن شعبة عن عبد الاكرم رجل من اهل الكوفة عن ابيه عن سليمان بن سرد رضي الله عنه قال ہم نے وہ جو عشاء کے بعد مجلس ذکر کے بعد وہ بھی اسپیشل ہے، ٹھیک ہے، ہاں میٹھے کے ساتھ ہیں، تو ٹھیک ہے، وہ بھی میٹھے کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، چلیے۔ قال اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمكثنا 3 ليال لا يقدر او لا يقدر على طعام۔ جی چلیے۔ وبه قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا بعض روایتوں میں تو آپ نے پڑھا ہے کہ گرم کھانا کھانا جو ہے یہ تو نقصان دہ ہے۔ پنجابی میں ہمارے ہاں جو ہے وہ کہتے ہیں ٹھنڈا کھاؤ تے تتا نہ ہو، کدی ڈاکٹر کو نہ جاؤ، ہمارے ہاں پنجابی کی کہاوت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گرم کھانے سے جو ہے وہ ٹھیک ہے طبیعت کی بنیاد پر، صحت کے لیے جو ہے وہ کی بنیاد پر آپ نے منع فرمایا۔ لیکن اس حدیث مبارکہ میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ جو کھانا پیش کیا گیا تھا وہ گرم تھا، ٹھیک ہے۔ اتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومن بطعام سخن، کہ آپ کو جو کھانا پیش کیا گیا وہ کیا تھا؟ گرم تھا۔ فاکلا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا۔ فلما فرغا، اور جب جو ہے وہ کھانے سے فارغ ہوئے تو قالا، یہ دعا پڑھی، الحمدللہ ما دخل بطنی طعام سخن منذ قضا وقضا، اتنی دیر بعد، ٹھیک ہے۔ زیادہ تو کھجور پانی۔ آج جو ہے تو محدثین رحمہم اللہ فرماتے ہیں اس تعارض کا حل یہ ہے، جو منع فرمایا ہے وہ سیزلنگ فوڈ جو بہت گرم جو ہے وہ کوئلے جیسا لے کے آتے ہیں اس سے منع ہے، اور جو طبیعت کے لیے اب اتنی سردی میں جمع ہوا کھانا تو نہیں، اتنی سردی کے اندر جمع ہوا کھانا تو نہیں، وہ کھانا جو ہے یہ عام جو ہے گرم ہو، اس سے منع نہیں فرمایا۔ سمجھ گئے ہیں؟
زیادہ انگاروں کی طرح گرم اس سے منع فرمایا کہ جب آپ ڈالتے ہیں تو وہ کہتے کہ منہ جل گیا، اس سے منع فرمایا، باقی جو طبیعت کے ساتھ موافق اس سے منع نہیں فرمایا۔ چلیے صاحب، باب زجاع آل محمد صلی اللہ علیہ یہ وسلم۔ بات جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گرانے کے بستر کے بیان میں ہے کہ بستر کیسا تھا۔ جی چلیے۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن نمير ابو خالد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان زجاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أدما حشوه ليف۔ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بستر تھا آدمن، کس کا؟ چمڑے کا، حشوہ لیف، اور اس کی جو برونی تھی، اس کی جو فلنگ تھی وہ کس کے ساتھ تھی؟ پتوں کے ساتھ تھی۔ جی چلیے۔ وبه قال حدثنا باسل بن عبد الاعلى قال حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن سائب عن أبيه عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى عليا وفاطمة وهو في خميل لهما۔ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس، وہما فی خمیل لہما، وہ اپنے کمبل میں تھے، چادر میں تھے۔ الخمیل الکتیفۃ البیضاء، مخمل خمیل ہے نرم، ٹھیک ہے، اور کیسی چادر کو کہتے ہیں؟ سفید جو ہے وہ کمبل کو کہتے ہیں، یعنی صوف جو کس کا بنا ہوا ہو، اون کا بنا ہوا۔ تو قد کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہزہما بہا، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چادر جو تھی وہ بطور جہیز میں دی تھی، ٹھیک ہے۔ وبسادۃ، ایک تکیہ بھی دیا تھا، محشوۃ اذخر، جس کے اندر جو ہے وہ کون سی گھاس بری ہوئی تھی؟ اذخر گھاس بری تھی۔ وقربۃ، اور جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشکیزہ بھی دیا تھا۔ جی چلیے صاحب۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني سماك الحنفي وابو زميل قال حدثني عبد الله بن العباس رضي الله عنهما قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على حسير قال فجلست فإذا عليه إذار وليس عليه غيره وإذا الحسير قد أثر في جنبه۔ جی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا، روایت آپ نے بارہا پڑھی ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علی حسیر، چٹائی پر تھے، پڑھی ہوئی نا روایت، چلیے جی پھر بات پڑھ لیں۔ جی وإذا أنا بقبضة من شعير نحو ساع وقرز في ناحية في الغرفة وإذا إهاب معلق فابترت عيناي فقال ما يبكيك يا ابن الخطاب فقلت يا نبي الله وما لي لا أبكي وهذا الحسير قد أثر في جنبك وهذه خدانتك لا أرى فيها إلا ما أرى وذلك كسرى وقيصر في الثمار والأنهار وأنت نبي الله وصفوته وهذه خدانتك قال يا ابن الخطاب ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا قلت بلى۔ جی وبه قال حدثنا محمد بن طريف وإسحاق بن إبراهيم بن حبيب قال حدثنا محمد بن فضيل عن مجالد عن عامر عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال أهديت ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي فما كان جی اللہ کے فراشنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی رخصتی ہوئی میرے ساتھ، فما کان فراشنا لیلۃ اہدیت، تو رخصتی کی رات کوئی بستر نہیں تھا الا مسک کبشین، بلکہ جو ہے وہ کیا تھی؟ کھال تھی، کس کی؟ مینڈے کی، مینڈی کی کھال جو ہے وہ بستر تھا۔ جی چلیے۔ باب معیشت اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا گزران کیسا تھا، یہ باب جو ہے وہ اس کے بیان میں ہے۔ چلیے۔ وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وابو كريب قالوا حدثنا ابو اسامة عن زائدة عن الأعمش عن شقيق عن ابي مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالسرقة فينطلق احدنا يتحامل حتى يجيء بالمد وإن لا جی حديث۔ ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کا حکم فرمایا کرتے تھے۔ فینطلق احدنا، ہم میں سے کوئی جاتا تھا، فیتحامل، مزدوری کرتا تھا، حتی یجیء بالمد، ایک مد کما کے لاتا، وان لاحدہم اليوم 100,000، اور اب اللہ نے اتنا مال دیا ہے کہ لاکھوں لاکھوں ہیں۔ تو قال شقیق کأنہ یعرض بنفسی، گویا کہ اشارہ کس کی طرف کر رہے تھے؟ اپنی طرف کر رہے تھے۔ چلیے صاحب۔ وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا وكيع عن ابي نعامة سمعه من خالد بن عمير قال خطبنا عتبة بن غزوان على المنبر فقال لقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله میں اللہ عليه کے رسول صلی وسلم۔ اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتواں تھا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ عتبہ بن غزوان کہہ رہے ہیں، اپنے خطبے کے دوران کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ما لنا طعام ناکلہ الا ورق الشجر، کھانے کے لیے سوائے درختوں کے پتے کے اور کچھ نہیں ہوتا تھا۔ حتی کرہت اشداقنا، پتے کھا کھا کے ہماری باچھیں زخمی ہو گئیں، ٹھیک ہے۔ کریحت
یعنی زخمی ہو گئیں. اشداقنا ہماری بات ہے. چلیے. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة عن العباس الجريري قال سمعت أبا عثمان يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم أصابهم جوع وهم سبعة قال فأتى عن النبي صلى الله عليه وسلم 7 تمرات لكل إنسان تمرة. چلیے. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى بن ابي عمر العدني قال حدثنا سفيان. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ان کو بھوک آئی اور وہ 7 تھے اور جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 کھجوریں دی, ہر انسان کو 1 کھجور آئی. جی چلیے. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاتب عن عبد الله بن زبير بن العوام رضي الله عنهما عن ابيه رضي الله عنه قال لما نزلت ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. جب آیت مبارکہ نازل ہوئی لتسألن يومئذ عن النعيم تو قال الزبیر, حضرت زبیر نے کہا وَأَيُّ نَعِيمٍ نُسْأَلُ عَنْهُ, کھاتے تو ہم کھجوریں پانی ہیں تو کون سی نعمتوں کا سوال ہوگا. وَإِنَّمَا هُوَ الْأَسْوَدَانِ التَّمْرُ وَالْمَاءُ قَالَ أَمَا إِنَّهُ سَيَكُونُ, فرمایا کہ اس کے بارے میں جو ہے وہ کیا ہوگا, سوال ہوگا. چلیے. وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال. آپ نے واقعہ پڑھا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ راستے میں جو ہے وہ کھانے کی اتنی قلت ہوئی, پھر ہمیں جو ہے ایک مچھلی ملی, ٹھیک ہے, امبر, تو وہ یہ ساری وہ حدیث مبارکہ وہی ہے. چلیے. بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن 300 ہم 300 لوگ تھے. جی. نحمل ازوادنا على رقابنا, ہم نے اپنی سواریوں پر اپنا زاد راہ جو ہے وہ رکھا تھا. ففني ازوادنا, ہمارا زاد راہ ختم ہو گیا. حتى يكون للرجل منا تمرة, حتیٰ کہ ایک آدمی کے پاس کچھ کھجوریں تھی آدمیوں کے پاس. جی. فقيل يا ابا عبد الله بين تقع التمرة من الرجل, ایک آدمی کو کھجور کیا جو ہے وہ کام کرے گی, کتنا کافی ہو جائے گی. جی. فقال لقد وجدنا فقدها حين فقدانها, ہینا فقدناها, اس کی کمی تب محسوس ہوئی ایک کھجور کی بھی جب وہ بھی نہ ملے. ایک کھجور کی کمی تب محسوس ہوئی کہ جب جو ہے وہ بھی نہ ملے. واتینا البحر, ہم سمندر پہ آئے. فاذا نحن بحوت, تو ہم ایک مچھلی کے پاس, تو قد قذفه البحر, کہ کس نے پھینکا تھا, سمندر نے پھینکا تھا. فاکلنا منه 18 یوما, تو ہم نے جو ہے وہ کتنے دن کھایا, 18 دن کھایا. چلیے. باب فی البناء والخراب, یہ باب جو ہے تعمیرات کے بیان میں اور جو ہے وہ بیابان خراب بنانے کے بیان میں ہے. چلیے. وبه قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو معاوية عن الأعمش عن ابي السفر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا. ونحن نعالج خصا لنا, اور ہم اپنی جھونپڑی ٹھیک کر رہے تھے. خصاً جھونپڑی کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, جو گھاس اور جو ہے یہ سرکنڈے وغیرہ کے ساتھ, بانس وغیرہ کے ساتھ بنائی جائے کزی, اس کے ساتھ. فقال ما هذا, فرمائے کہ یہ کیا ہے. فقلت, میں نے کہا, خص لنا وہی نحن نصلح, ہماری جھونپڑی ہے, اس کو ٹھیک کر رہے ہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ارى الامر الا عاجل من ذلك, فرمائے کہ معاملہ اس سے بھی زیادہ جلدی ہے, کہ موت اور قیامت ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے جو ہے وہ آ جائے. چلیے. وبه قال حدثنا عثمان بن العثمان وبه قال حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا عيسى بن عبد الله بن ابي فروه قال حدثني اسحاق بن ابي طلحه عن انس رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبة على باب رجل من الانصار. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک انصاری صحابی کے گھر کے پاس سے ہوا کہ جس کے گھر پر گنبد بنا ہوا تھا. فقال ما هذه, میں کہ یہ کیا ہے. قالوا قبة بناها فلان, تو صحابہ نے عرض کیا, اللہ کے رسول یہ گنبد بنایا ہوا ہے, فلاں نے بنایا ہوا ہے. جی. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مال يكون هكذا فهو وبال على صاحبه يوم القيامة. جو آدمی اپنے مال کو تعمیرات میں اس طرح سے فضول خرچ کرتے ہیں تو فرمایا کہ قیامت کے دن جو ہے وہ اس کے لیے, اس شخص کے لیے وبال ہوگا. جی یہی بات. جی. فبلغ الانصاری ذلك تو فوضعها, انصاری کو یہ بات پہنچی. یہاں مختصر ہے, روایت جو ہے وہ طویل ہے. جی. فوضعها اس نے اس گنبد کو گرا دیا. فمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بعد میں بھی گزر ہوا. جی. فلم يرها آپ فسأل نے نہیں دیکھا. عنها جی. فأخبر أنه وزعها لما جیسی گاڑی آئے بلغه مجھے بتا عنك. دینا, کھڑے ہو جانا. چلیے. فقال يرحمه الله يرحمه الله. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى قال تو حدثنا, بتلایا گیا کہ اللہ کے رسول انہو وضعها لما بلغه عنك, جب آپ کا پیغام پہنچا کہ آپ نے جس کی وعید فرمائی تو اس نے تو گرا دیا اس کو.
فقال یرحمہ اللہ، اللہ اس پر رحم فرمائے، یرحمہ اللہ، اللہ اس پر رحم فرمائے. جی چلیے. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا اسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن ابيه سعيد عن علي بن عمر رضي الله عنهما قال لقد رأيت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں اپنا گھر بنا رہا تھا، ایسا گھر کہ یکننی من المطر، کہ جو مجھے بارش سے جو ہے وہ چھپا دے، وَيُكِنُّنِي مِنَ الشَّمْسِ، جو دھوپ سے، بس ایسا گھر کہ دھوپ اور بارش سے جو ہے وہ میری حفاظت کرے. ما اعاننی علیہ خلق اللہ، کسی بندے نے میری جو ہے اس سلسلے میں مدد نہیں کی. جی چلیے. وبه قال حدثنا اسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك عن ابي اسحاق عن حارثة بن مزرب قال اتينا خبابا نعوده فقال لقد طال سقمي ولولا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تتمنوا. ہم حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے ان کی عادت کے لیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے حضرت خباب نے کہا کہ میری بیماری لمبی ہو گئی، اگر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا نہ ہوتا کہ لا تتمنوا الموت، کہ موت کی تمنا نہ کرو، تو لتمنیتہ، تو میں اس کی کیا کرتا، تمنا کرتا. جی. وقال ان العبد لا يؤجر في نفقته كلها الا في التراب او قال في مومن جو بھی خرچ کرتا ہے اپنی بیوی پر، اپنے بچوں پر، نیکی کے کاموں پر، اللہ اس کو اجر عطا فرماتے ہیں. الا فی التراب، سوائے تعمیرات کے اندر، غیر ضروری تعمیرات کے اندر. الا فی التراب، سوائے جو ہے، او قال فی البناء، یا تعمیر کے اندر. جی. باب التوکل والیقین. یہ باب جو ہے وہ توکل اور یقین کے بیان میں ہے. چلیے. وبه قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني ابن لهيعة عن ابن هبيرة عن ابي تميم الجيشاني قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو انكم توكلتم على الله حق توكله، اگر تم اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرو جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے، رزقکم کما یرزق الطیر، اللہ تمہیں بھی ایسے ہی رزق عطا فرمائیں کہ جیسے کس کو رزق عطا فرماتے ہیں پرندوں. تغدو خماصا وتروح بطانا، کہ صبح نکلتے ہیں تو ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں، جب لوٹتے ہیں تو پیٹ ان کے بڑے ہوتے ہیں. جی چلیے. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن سلام بن ابي شرحبيل عن حبة وسواء رضي الله عنهما ابن خالد قال دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعالج شيئا فاعناه عليه فقال لا تيأس من الرزق ما حبہ اور سوا کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں داخل ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام میں مصروف تھے، ہم نے مدد کی. فقال لا تیأس من الرزق، رزق سے جو ہے مایوس نہ ہونا. ما تحززت رؤوسکما. السلام علیکم.